یہ معاملہ تو خراب ہو جائے گا، ہم تو سب اندر ہو جائیں گے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتا، ارننگ کے جو ہے نا اسباب پیدا نہ کرے۔ نیازی صاحب نے ان کا پرچہ ہی جو ہے نا اس طرح کاٹا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایفرٹ کی، کوشش کی ہے۔ سر آپ جانتے بھی تھے قاری صاحب کو پہلے سے، میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے، جس کی غلطی ہے اس کو سزا برحق ملنی چاہیے۔ اگر قاری صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر جو قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ مجھے یہ کہیے گا، کیونکہ آپ پہلے سے جانتے تھے، ایک شخص کی شہرت ہوتی ہے محلے میں، سب کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کوئی منہ پر نہ بھی بولے، پیچھے سے سارے جو آپس میں بات کرتے ہیں وہ اس کی اصلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شہرت کیسی ہے قاری صاحب؟ جیسا کہ یہ آپ لوگوں نے اور بہت سے لوگوں نے قاری صاحب کی ویڈیو دیکھی جو کہ وائرل ہوئی، اسی طرح میں نے بھی دیکھی، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور جب میں دیکھی تو مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ ہم لوگ یہاں پر ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں، رحمت اللہ عالمین اسلامک سینٹر کے تحت جو ہے ہماری رحمت خدمت کمیٹی ہے، ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کی تھوڑا سا بیک آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نوٹس کیوں لیا۔ ہم لوگ یہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں یا کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو، اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ ایک مصالحتی کونسل ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے لڑائی جھگڑوں کو یہیں بیٹھ کر ہم لوگ نہ حل کر لیں، تاکہ انہیں کورٹ کچہری تھانے میں نہ جانا پڑے۔ اگر ان کو جانا پڑے گا تو ان کا بھی یہی حال ہوگا جو ابھی تک قاری صاحب کا ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جب میں نے یہ دیکھا اس کو، تو میرے جو کہ ٹیم ممبر سے میں نے ان کو بھیجا جا کر دیکھ کے آئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے علاقے سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ وہ گئے جا کر انہوں نے قاری صاحب کے محلے سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی قاری صاحب 20 سے 25 سال سے پڑھا رہے ہیں، ان کا ریکارڈ بالکل صاف ہے، اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور وہ بہت کم گو ہیں، اور وہ ایک پیشنٹ ہیں اور ہائی شوگر کے مریض ہیں، وہ انسولین لیتے ہیں، وہ بہت کم بات کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہر شخص نے الگ الگ طریقے سے ان کی اچھائی بیان کی۔ چونکہ ہم جانتے نہیں تھے قاری صاحب کو، پھر ہم نے وہاں سے ان سے پوچھا قاری صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی قاری صاحب تھانے میں ہیں۔ اور ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں فوراً تھانے میں گئے، وہاں پہنچے، جا کر ان سے بات چیت کی کہ بھئی وہ کہاں ہیں، ہم ان سے ملنے آئے، ہمیں ان سے ملایا جائے تاکہ ہم اس معاملے کی جو ہے نا تہ تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے کہا جی قاری صاحب کو بھیجا گیا ہے اس کے لیے، ان کی جو ہے میڈیکل کروانے کے لیے۔ میں نے کہا کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا گورنمنٹ ہاسپٹل کوٹ خواجہ سعید۔ میں نے کوٹ خواجہ سعید فوراً فون کیا وہاں پر ڈی ایم ایس اور اے ایم ایس وغیرہ کو۔ انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کے پاس جو آیا ہے، ایک ٹیسٹ ہونے آیا ہے قاری صاحب کا، آپ نے اس کا میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے، اس میں کسی کے لیے بھی آپ نے کوئی رعایت نہیں رکھنی ہے، اور ہم بھی آ رہے ہیں۔ میں خود پہنچا وہاں، جا کر پولیس والوں نے کوشش کی کہ ہمیں واپس بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا جی آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کر رہے، آپ بھی نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ قاری صاحب کس جو ہیں وہاں پر کہاں پر کھڑے ہیں، قاری صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے، تاکہ ہم نے اس معاملے کو کیسے دیکھنا ہے جو ہمارے علاقے میں ہوا ہے۔ قاری صاحب کی جو رپورٹ آئیں وہ بالکل کلیئر تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ قاری صاحب پر چارج جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ بچوں کی بھی رپورٹ، بچے کی رپورٹس کرائی؟ جی دونوں کو لے کر کے، بچے کے دونوں کی رپورٹس تھیں، اور جو ہیں بالکل کلیئر آئیں، اس میں کوئی چارج نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا، پولیس نے دیکھا کہ قاری صاحب جو ہیں وہ تو کلیئر ہو گئے ہیں، رپورٹس بھی آ گئی ہیں، اب اس کیس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتا جہاں سے وہ اپنے لیے کوئی جو ہے ارننگ کے جو ہے نا اسباب پیدا نہ کرے۔ انہوں نے اس کے بعد جب دیکھا قاری صاحب بے قصور نکلے ہیں، انہوں نے ایف آئی آر یہ بنائی کہ قاری صاحب نے ایفرٹ کی۔ وہ جو کر رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے قاری صاحب نے یہ کام کیا ہے، اور جب پہلے کام کیا پھر دوسروں کا بھی بنوایا جا رہا ہے، اور صاف ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر نہ بولے تو یہ سنگین نتائج کا سامنا رہے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ ان کی رپورٹ سے کلیئر آ گئی ہیں اور ہم نے یہ معاملہ تو خراب ہو جائے گا، ہم تو سب اندر ہو جائیں گے، انہوں نے جو ہے نیازی صاحب نے ان کا پرچہ ہی جو ہے نا اس طرح کاٹا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایفرٹ کی، کوشش کی ہے۔ چلیں ہم مانتے ہیں، ہم ذرا اس ایف آئی آر پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ انہوں نے، قاری صاحب نے اس سے 2-3 بار پہلے بھی کوشش کی۔ کیا کوئی ایسی فیملی جس کے بچوں کے ساتھ 2-3 بار پہلے بھی کوشش کی جائے تو وہ ایسے شخص کو، ایسے استاد کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے؟ قاری صاحب پھر بھی جا رہے ہیں۔ چلیں یہ بھی مان لیا کہ بھی قاری صاحب نے کوشش کی، وہ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہ رہے تھے،
وہ کہتے ہیں ہم نے قاری صاحب کو رنگے ہاتھوں پکڑا. قاری صاحب کی امیج اور قاری صاحب کا جو کریکٹر ہے ان کے سامنے لوز ہو چکا تھا, اور وہ اتنے جو ایفیشینٹ تھے کہ انہوں نے ویڈیو بنائی. ان کو چاہیے تھا کہ قاری صاحب نے جب کام کیا رنگے ہاتھوں پکڑا, اس کی کچھ تو ویڈیو کچھ تو پروف وہ پیش کریں. اور 96 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس کافی ٹائم بھی تھا سوچنے اتنا کچھ ہے کہ آپ اتنا بڑا چارج لگا رہے ہیں, اتنا تشدد کر رہے ہیں, آپ کے پاس کچھ تو پروف ہونا چاہیے اس کے لیے کہ کسی شخص کی آپ نے اس کی ساری زندگی کی جو ہے عزت جو ہے آپ نے ملیا میٹ کر دی ہے, اس کے خاندان کو آپ نے ان کے خاندان کی عزت کو تہس نہس کر دیا آپ نے. آپ کے پاس کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر آپ جو لوگوں کو بتا سکیں یہ دیکھیں جی کہ ہمارے پاس یہ ہے. تو میں نے ان سے بات کی, نیازی صاحب سے, ہمارا ان کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی اس بات کے اوپر کہ آپ لوگ کب تک آخر کب تک یہ ایسا سلسلہ چلتا رہے گا, یہ دوہرا معیار آخر کب تک چلتا رہے گا, ہماری عوام کا جو ہے ارباب اختیار کے اوپر کب یہ ٹرسٹ بحال ہوگا, ہم کیسے جو ہے خوشحالی کی زندگی گزار سکیں گے اور عزت سے جی سکیں گے. انہوں نے کہا جی ہم چھاپے مار رہے ہیں, ہم ان کو سب کو پکڑ لیں گے, یہ کر لیں گے, ٹھیک آپ بے فکر ہیں, ایک دن دیں ہمیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو ایک دن دیتے ہیں. اب جو نیکسٹ ڈے تھا وہ سنڈے تھا, ہم سنڈے والے دن پھر دوبارہ گئے, میری ٹیم ممبر سب بیٹھے ہیں ساتھ ہی گئے, وہاں جا کے پوچھا جی آپ نے کیا کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کو لے کر گئے ہوئے ہیں کورٹ میں. میں نے کہا سنڈے والے دن آج آپ کورٹ میں لے گئے, آپ نے تو ان کو پکڑنا تھا, باقیوں کو پکڑا ہے. ہاں وہ ایک بندہ تھا اس کو لے گئے, باقی بھی پکڑے جائیں گے, میں بھیج رہا ہوں, وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جوڈیشل کروانے سے پہلے, جیل بھیجنے سے پہلے ان کا میڈیکل کیا گیا کہ جو تشدد کیا گیا ہے, جو اس کے اندر میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ ان کو جوڈیشل کے لے گئے ہیں, آپ کورٹ میں گئے ہیں, انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ قاری صاحب کی ایف آئی آر کے ساتھ قاری صاحب کی بے گناہی کو اٹیچ کرتے کہ جی ہم نے ان کا یہ ٹیسٹ کروایا ہے, اس میں یہ کلیئر آئے ہیں. تاکہ ٹیسٹ سے پہلے بھی جو تشدد کا ہوتا ہے, جیل میں جانے سے پہلے تشدد کے لیے میڈیکل کروایا جاتا ہے, مجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے اوپر تشدد ہوا, اور میڈیکل رپورٹ ساتھ میں لگتی ہے, وہ لگی ساتھ میں. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے قاری صاحب کے لیے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جن کے اوپر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ بے گناہ ہیں, ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا. ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے جو سامنے لے کر آئے, اس کی بہا پر باقی یہ 2-3 دن جو تھے انہوں نے ان کو تھریٹ کیا, ڈرایا کہ آپ کے اوپر یہ سیکشن لگتی ہیں, آپ نے بے گناہ کو مارا ہے, ان کی داڑھی کاٹی ہے, ان کو آپ نے اس کو کپڑوں سے اتار دیے ہیں, ان کو آپ نے ان کو غریب محلے میں بے آبرو کر کے گھمایا, تو آپ پر اتنی دفعہ لگیں گی, آپ 2 سال باہر نہیں نکل سکتے. اور جب وہ اتنا تھریٹ کیا گیا تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ اس کے بعد ان سب کو چھوڑ دیا گیا, تو کیا ہوا ہوگا آپ خود سوچیں. انصاف کی بالادستی جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت کم دکھائی دیتی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین, یہ تمام تر صورتحال ہے آپ نے جانی. ہمارے ملک پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے میں بھی بہت عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے. ایموشنل انصاف کی بالادستی اور قانون کی بالادستی بے حد ضروری ہے, لیکن انصاف تبھی مہیا ہو سکتا ہے جب انسان تمام تر جو جذباتیت ہے اس کی پٹی آنکھوں سے اتار کر جو ہے تمام تر واقعے کو دیکھے. آپ بھی دیکھیں, آپ نے تمام تر صورتحال جانی. اگر تو بچہ جو ہے وہ واقعی اس کو ساتھ زیادتی ہوئی یا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ان کو بھی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے وہ عمل نہیں کیا, ان کی معاشی زندگی تباہ, ان کی بچیوں کے رشتے, ان کے بچیوں کا فیوچر, بچوں کا اور تمام جو ہے سرکل ایک بے حد جو ہے اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا, تو اب آپ نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ جو بھی سچائی ہے وہ عوام کے سامنے آئے. اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش بھی آیا تو پولیس کے حوالے کیا جانا تھا, اور پولیس نے جو ہے اپنی کارروائی کرنی تھی, نہ کہ خود پکڑ کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جانا تھا, اور ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنائی جانی تھی. تو ایف آئی اے کو بھی تھوڑا ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ویڈیوز والے معاملات روز بہ روز بڑھتے جا رہے ہیں. اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اپیل کریں کہ جو بھی انصاف ہے وہ مہیا کیا جائے, اور جو زیادتی جس کے ساتھ بھی ہوئی وہ سامنے آئے عوام کے.